معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا طبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، آج عاشورہ کی رات ہے۔ کل عاشورہ کا دن ہوگا، جس دن کو ہم اور آپ کثرت کے ساتھ امام میں عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس ذات سے منسوب کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، آپ لوگ جلدی جلدی جڑیں تاکہ کچھ گفتگو ہو، اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی فرمائیں۔ جناب حافظ بلال صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ندیم رضا خان اظہری صاحب، ماشاء اللہ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے امام علی مقام کو، امام پاک نے اپنی قربانی دے کر، اپنے بچوں کی قربانی دے کر ہمارا اور تمام مسلمانوں کے ایمان اور عمل کی حفاظت فرمایا۔ یزید پلید جیسے خبیث کی خباثت سے بچایا آپ نے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جڑیں جلدی جلدی تو تھوڑا گفتگو کی جائے۔ اور کیوں نہ ہو جسے آقا علیہ السلام نے خود پرورش فرمایا ہو، سے آقا علیہ السلام نے اپنے کاندھے پر گھمایا ہو، جس کے لبوں کو مصطفیٰ چومتے تھے، جس کی پیشانیوں کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارہا چوما کرتے تھے، پھر کیا شان ہوگی اس ذات کی جس کو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم بے پناہ محبت فرماتے تھے، جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ کیا مطلب؟ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، یعنی جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو حسین سے تعلق رکھتا ہے وہ مجھ سے تعلق رکھتا ہے، جو حسین سے بغاوت کرتا ہے وہ مجھ سے بغاوت کرتا ہے، جو حسین کے لیے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو حسین سے دشمنی کرتا ہے وہ مجھ سے دشمنی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے امام علی مقام
کو اس قدر محبت فرمایا اور اس کا اپنا سکون چین فرماتے تھے، پھول فرماتے تھے، حسن و حسین میرے دو پھول ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ حسن و حسین تشبیہ رسول تھے، تصویر رسول تھے۔ امام حسن سینے سے اوپر آقا علیہ السلام کی تصویر تھے اور سینے سے نیچے امام حسین مصطفیٰ کی تصویر سے۔ جس طرح آقا علیہ السلام نے امام علی مقام کی پرورش فرمایا ہے، امام علی مقام سے محبت فرمایا ہے، امام علی مقام کے بارے میں اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں میرے اللہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اس سے تو بھی محبت فرما اور ان سے محبت فرما جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام کا نام حسین ہے جسے رب نے خود چنا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام شبیر و شبر رکھا اور میں اپنے بیٹوں کا نام انہی کے نام پر حسن اور حسین رکھا، یعنی اس لیے حسنین کریمین کو شبیر و شبر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ سریانی زبان میں شبیر و شبر اور عربی زبان میں حسن اور حسین دونوں کے معنی ایک ہیں۔ حدیث شریف میں ہے الحسن والحسین اسمانی من اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے دو نام ہیں۔ حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے یہ دو نام ہے۔ عرب کے زمانے جاہلیت میں یہ دونوں نام نہیں تھے، عرب میں زمانے جاہلیت میں یہ دونوں نام نہیں تھے، یہ آقا علیہ السلام نے حسنین کریمین کا نام رکھا۔ ابن العرابی حضرت مفضل سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نام مخفی رکھے، یہاں تک کہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا نام حسن اور حسین رکھا۔ حضرت ام الفضل بن حارث رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا یعنی حضور اقدم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت عباس ابن عبد المطلب کی اہلیہ محترمہ تھیں۔ ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے آج ایک ایسا خواب دیکھا جس سے میں ڈر گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بیان فرمائیے وہ خواب کون سا خواب دیکھا آپ نے؟ انہوں نے عرض کیا کہ وہ بہت سخت ہے جس کے بیان کی میں اپنے اندر جرأت نہیں پاتی ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بیان فرمائیں کیا ہے؟ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کے ایک ٹکڑے کو میرے گود میں ڈال دیا گیا، آپ کے جسم کے ایک ٹکڑے کو میرے گود میں ڈال دیا گیا۔ آقا علیہ السلام مسکراتے ہیں فرماتے یہ خواب بہت اچھا ہے کیونکہ وہ جسم کا عنقریب میری بیٹی فاطمہ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوگا جس کو تمہارے گود میں رکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام پیدا ہوتے ہیں کچھ ہی دن کے بعد، چنانچہ ایسا ہی ہوا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور حضرت ام الفضل کی گود میں دیے گئے۔ حضرت امام علی مقام کے بے شمار فضائل ہیں، اور کیوں نہ ہو جسے آقا علیہ السلام اپنے کاندھے پر گھمایا کرتے تھے، وہ عظیم ترین فضیلتوں کے حامل ہوں گے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ آپ ذرا دیکھیں اس حدیث پاک پر، یہ تو سمجھ میں آتا ہے یا رسول اللہ حسین آپ سے ہیں، آپ سے تو ساری کائنات ہے، ساری بہار ہی آپ سے ہے، حسین کی فضیلت و رفعت و بلندی سب آپ سے ہے، یا رسول اللہ آپ کیسے حسین سے ہیں؟ تو عارفین فرماتے ہیں کہ حسین سے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ ذرا دیکھیں امام علی مقام کی ذات کو، پیدا ہوئے یہ حسین منی ہے، یہ حسین مصطفیٰ سے ہے، حسین مصطفیٰ مدینے میں رہے یہ حسین مصطفیٰ سے ہیں، حسین بڑھے حسین مصطفیٰ سے ہیں،
مدینے سیدہ فاطمۃ الزہرا کے گھر میں تھے، حسین مصطفیٰ سے ہے، حسین کا بچپن گزر رہا ہے، حسین مصطفیٰ سے ہیں، حسین مصطفیٰ سے ساری منزلتیں، ساری رتبے، زندگی کے ہر اعلیٰ حسین کی مصطفیٰ سے ہے۔ حسین مجتبیٰ جب مدینہ سے مکہ کی طرف گئے، یہ بھی حسین مصطفیٰ سے ہے۔ صبر و استقامت کے دامن کو تھامے رہے، صبر و استقامت کو نہ چھوڑا۔ حضرت امام علی مقام نے اپنے بابا کو شہید ہوتے دیکھا، اپنے بھائی کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ حسین مصطفیٰ سے ہے، مدینے سے لے کر کربلا تک حسین مصطفیٰ سے ہیں، حسین مصطفیٰ سے ہے۔ کربلا میں جنگ کیا، حسین مصطفیٰ سے ہے، اپنے بچوں کو کٹوایا، حسین مصطفیٰ سے ہے۔ تلواریں چلا رہے حسین مصطفیٰ سے ہیں، لیکن جیسے ہی گھوڑے سے زمین پر تشریف لاتے ہیں اور سجدے میں جاتے ہیں، پھر سر کٹتا ہے۔ اب تک تو حسین مصطفیٰ سے تھے، اب مصطفیٰ حسین سے، کیونکہ مصطفیٰ کے دین کو حسین نے بچایا ہے، مصطفیٰ کے دین کو حسین نے اپنی گردن کٹا کر بچایا ہے، مصطفیٰ کے دین کو، اپنی زندگی کو قربان کر کے امام علی مقام نے مصطفیٰ کے دین کو بچایا ہے۔ اس لیے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ ساری فضائلیں حسین کی یہ مصطفیٰ کے صدقے میں ہیں۔ حسین نے اپنی قربانی دے کر نانا کے دین کو بچا کر یہ ثابت کر دیا میں حسین مصطفیٰ کا، نبی کا دین حسین سے ہے، نبی کا دین حسین سے ہے۔ یقین جانو مسلمانوں، وہ صبر و تحمل، وہ صبر و استقامت کسی اور ذات میں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں امام علی مقام کی ذات کو، وہ ذات کس قدر صبر و استقامت کے پیکر تھے۔ ان کے نگاہوں کے سامنے ان کے بابا کو شہید کیا، میرے حسین نے صبر فرمایا۔ ان کے بھائی کو زہر دیا گیا، میرے حسین نے صبر فرمایا۔ وہ مدینہ جس کو چھوڑنے پر کہ یہ سوچ کر ہی روح کانپ جاتی ہے، جسے چھوڑنے کے سوچ کر ہی روح کانپ جائے، اس مدینے کو میرے حسین نے چھوڑا، صرف نانا کے دین کے لیے، صرف ہمیں بچانے کے لیے، ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے، ہمیں گمراہ و ضلالت سے بچانے کے لیے، ہمیں رسوائی سے بچانے کے لیے، ہمیں بددین ہونے سے بچانے کے لیے میرے امام نے مدینہ چھوڑا۔ مدینے سے مکہ گئے، مکہ سے گرفتار کر گیا، پھر کربلا پہنچے۔ اتنی ساری مصیبتیں کس لیے؟ صرف ہمارے لیے فرمایا ہے۔ اب ذرا دیکھ کیوں نہ ہو اس فضیلت کے حامل حضرت امام علی مقام، اللہ کے رسول نے کی بے شمار احادیث ہے، بے شمار احادیث کریمہ ہے امام علی مقام کے لیے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، احب اللہ من احب حسیناً، جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اللہ اکبر۔ جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے حسین سے بغض کیا اس نے اللہ سے بغض کیا۔ ارے جس نے حسین سے لڑائی لیا اس نے رب سے لڑائی لیا ہے۔ اے لوگو، حسین کی محبت کو سینے میں بیٹھا لو۔ اگر حسین کی محبت سینے میں نہیں ہے، حسین سے محبت نہیں ہے تمہیں، تو یاد رکھنا تمہاری نماز بھی تمہیں نہیں بچا پائے گی، تمہاری عبادت تمہیں نہیں بچا پائے گی۔ عبادت میں نکھار چاہتے ہو، عبادت میں نکھار چاہتے ہو تو حسین اعظم سے محبت کرو، عبادت میں نکھار چاہتے ہو تو علی مرتضیٰ سے محبت کرو، عبادت میں نکھار سرور چاہتے ہو، مزہ چاہتے ہو، لطف چاہتے ہو تو حسنین کریمین کو اپنا آقا اور سردار مانو، ان سے محبت کرو۔ یقین جانو عبادتوں میں سرور مل جائے گا، مزہ اور لطف آ جائے گا عبادتوں میں۔ اگر نہیں ہے تو یاد رکھنا وہ عبادت بھی رب کو پسند نہیں ہے جو حسین کو پسند نہیں کرتا۔ جو میرے امام جسے پسند نہیں کرتا اسے رب بھی پسند نہیں فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اس لیے امام علی مقام سے محبت کرنا حضور سے محبت کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے پسند ہو کہ کسی جوانوں کے سردار کو دیکھے، جسے پسند ہو، کوئی دیکھنا چاہتا ہے جنتی جوانوں کے سردار کو، تو آقا کریم فرماتے ہیں وہ حسن و حسین بن علی کو دیکھے۔ اللہ اکبر۔ وہ حسین بن علی کو دیکھے اگر جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھنا چاہتے ہو۔ اے لوگو، اگر جنت میں جانے کی خواہش ہے تو پھر غلام حسین بن جاؤ، دامن حسین کو پکڑ لو۔ اگر حسین کی بارگاہ کو چھوڑ دیے، اگر دامن حسین کو چھوڑ دیے، حسین کا بغض رکھ کر سینے میں یہ سوچ لو گے کہ اس میں جنت مل جائے، یقین جانو سردار جنت میرے حسین ہے۔ حسین جسے چاہیں گے جنت عطا کریں گے، حسین جسے چاہیں گے جنت سے باہر نکال دیں گے۔ اللہ نے مالک جنت حسین کو بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا چھوٹا بچہ کہاں ہے؟
امام علی مقام دوڑتے ہوئے تشریف لاتے ہیں، آقا علیہ السلام کے گود میں بیٹھ جاتے ہیں، آقا کی گود میں بیٹھ کر اپنے انگشت مبارک کو آقا کے ریش مبارک داڑھی میں ڈالتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ان کے لب کو کھولا، بوسہ دیا۔ اللہ اکبر! کیا وقت ہوگا، وہ وقت، وہ گھڑی کیسی ہوگی جب مصطفیٰ حسین کو بوسہ دیتے ہوں گے۔ مصطفیٰ لب حسین کو کھولا، مصطفیٰ نے بوسہ دیا، بوسہ دینے کے بعد فرماتے اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، مولا ان سے محبت فرما جو حسین سے محبت کرتے ہیں، جو ان سے محبت کرتے ہیں تو اس سے بھی محبت فرما۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول نے اس کے لیے دعا فرمایا ہے، جو لوگ حسین سے محبت کرتے ہیں، جو حسین سے انسیت رکھتے ہیں، وہ لوگ کے لیے اللہ کے رسول دعا فرماتے ہیں۔ یہ جو مولوی کہتے ہیں نا کربلا میں یزیدی کے توصیف، یزیدی کے ترانے گاتے ہیں، یزیدیوں کے، اور یزید کے ترانے گاتے ہیں، انہیں کہہ دو حسین کی محبت جس سینے میں نہ ہو اسے رب بھی پسند نہیں فرماتا ہے۔ چاہے جتنے بھی بڑے گھٹے بنا لو پیشانی پہ، چاہے جتنا حج کر لو تم، چاہے جتنے سجدے کر لو تم، محبت اہل بیت اگر سینے میں نہ ہو تو یقین جانو کوئی سجدہ تمہیں نہیں بچا سکتا۔ ایک صحابہ تم ہزاروں سجدے کر خود کو نہ بچا سکے، میرے حسین نے ایک سجدہ کر تمام مومنوں کو بچا لیا۔ اللہ الصمد! امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا یہ فیضان ہے کہ ہمیں کسی حال میں گستاخ ہونے نہ دیا، ہمارے سینوں میں امام علی مقام کی محبت کا جام انڈیل کر پلایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، امام حسین کے لعاب دہن کو اس طرح چوستے جیسے آدمی کھجور کو چوستا ہے۔ میرے مصطفیٰ امام علی مقام کو اس طرح ان کے لعاب دہن کو اس قدر چوسا کرتے تھے زبان مبارک کو، جیسے کھجور کو آدمی کھجور کو چوستا ہے۔ یمتص لعاب الحسین کما یمتص الرجل التمرہ، آقا علیہ السلام اس طرح چوسا کرتے تھے، آقا علیہ السلام امام علی مقام کی زبان کو جس طرح لوگ کھجوروں کو چوستے تھے۔ اللہ مروی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے صحن میں کے سایہ میں تشریف فرما تھے، انہوں نے حضرت امام علی مقام کو تشریف لاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا ھذا احب اہل الارض الی اہل السماء اليوم، آج یہ آسمان والوں کے نزدیک تمام زمین والوں سے زیادہ محبوب ہے، آج یہ آسمان والوں کے نزدیک تمام زمین والوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ اکبر! امام علی مقام کے قدر و منزلت کو جاننا چاہتے ہو، امام کے فضائل کو جاننا چاہتے ہو، امام کی شخصیت کو جاننا چاہتے ہو تو صحابہ سے پوچھو، صحابہ اکرام کس قدر فضائل بیان فرماتے تھے، صحابہ اکرام کس طرح امام علی مقام کے سے محبت فرمایا کرتے تھے، ان کے فضائل بیان فرماتے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے بارگاہ میں تبرہ کہتے ہیں، صحابہ اکرام کے بارے میں بغض و عناد رکھتے ہیں اور کہتے ہیں امام علی مقام سے بغاوت کیے تھے صحابہ۔ معاذ اللہ تعالی، صحابہ امام علی مقام سے محبت کا جو سلیقہ ہے وہ ہمیں صحابہ نے عطا کیا ہے، صحابہ اکرام نے عطا کیا ہے، کیسے محبت کرنی چاہیے اہل بیت اطہار سے۔ حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک روز سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسین کو اپنے داہنے اور اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کو اپنے بائیں پہلو میں بیٹھا کر رکھے تھے۔ حضرت جبرائیل حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ان شہزادوں سے آپ بڑی محبت کرتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں بہت محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب فرماتے ہیں بے انتہا محبت کرتا ہوں ان دونوں شہزادوں سے، حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ دونوں اکٹھا نہیں رہ سکتے، اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی ایک کو بلاتا ہے، اے اللہ کے رسول یہ دونوں اکٹھا نہیں رہیں گے، یہ دونوں اکٹھا نہیں رہ سکتے۔ اللہ کے رسول نادم ہو جاتے ہیں، آنکھ سے آنسو بہہ جاتا ہے، دونوں جگر کے ٹکڑے ہیں، دونوں سے بے انتہا محبت فرماتے ہیں، یہ بھی جگر کے ٹکڑے ہیں وہ بھی جگر کے ٹکڑے ہیں، یہ اولاد نبی ہیں وہ بھی اولاد نبی ہیں،
آقا کریم فرماتے ہیں اگر میں حسین کو دے دوں، اگر میں حسین کو دے دوں تو میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف ہے گی، وہ روئے گی، علی روئے گا، اور مجھے گوارا نہیں کہ فاطمہ کو رلاؤں، مجھے گوارا نہیں ہے کہ مولا علی کو رلاؤں۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں خود تکلیف برداشت کر سکتا ہوں، فاطمہ کی آنکھ میں آنسو نہیں برداشت کرتا، جو مصطفیٰ فاطمہ کے آنکھ میں آنسو برداشت نہیں کر سکتے۔ یقین جانو کرب و بلا کے میدان میں جس نے شہید کیا امام پاک کو، جس نے فاطمہ کے بچوں کو رلایا، جس نے فاطمہ کے بچوں پر پانی بند کیا، جس نے فاطمہ کے بچوں کو خون سے نہلایا، جس نے فاطمہ کے بچوں کے جسم اقدس پر گھوڑے کو دوڑایا، کیسے فاطمہ غمگین نہ ہوں گی، کیسے فاطمہ غمگین نہ ہوئی ہوں گی، کیسے فاطمہ کو تکلیف نہ ہوئی ہوگی۔ ارے جو فاطمہ کو تکلیف دے مصطفیٰ اسے گوارا نہیں کرتے۔ یہ تو سیدہ فاطمہ کی آدمی بات کرتے ہیں کہ کربلا کے جس نے شہید کیا ان کی مغفرت کی بات کرتے ہو، ارے امام عالی مقام یہ رب کو بھی گوارا نہیں ہے کہ امام احساس کمتری کے شکار ہوں۔ آپ کو وہ پتہ نہیں کہ یہ امامین کریمین حسنین کریمین دو تختیاں لے کر سرکار کی بارگاہ میں تشریف لائے، فرماتے ہیں حضرت اپنی والدہ محترمہ کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں ماما امی جان بتائیں کہ ان میں سے تحریر بہتر کس کی تحریر ہے۔ حسنین کریمین دونوں تشریف لاتے ہیں، حسین بھی بہتر لکھے ہوئے ہیں، حسن بھی لکھ کر لائے ہیں، فرماتے ہیں امی جان بتائیں کہ اس میں سے بہتر کس کی تحریر ہے۔ حضرت سیدہ زہرا فرماتی ہیں بیٹا میں تو تم سے بھی محبت کرتی ہوں، حسن سے بھی محبت کرتی ہوں، حسین سے بھی محبت کرتی ہوں، بے انتہا کس کی تحریر کتنی اچھی ہے۔ اگر میں حسین کو بہتر کہہ دوں تو حسن کے دل پر گراں گزرے، اگر حسن کو بہتر کر دوں تو حسین کے دل پر گراں گزرے، ہم کیسے کہہ سکتے؟ آقا سیدہ زہرا کہتے ہیں تو اپنے بابا کے پاس جاؤ، مولا مرتضیٰ کے پاس بھیجتے ہیں، حضرت مولا کے پاس مولا کائنات علی المرتضیٰ کے پاس تشریف لے جاتے دونوں شہزادے۔ علی المرتضیٰ بھی فرماتے ہیں میں کیسے فیصلہ کر سکوں، تو نانا کے پاس جاؤ۔ دونوں شہزادے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے ہیں۔ وہ آقا جو کائنات کا فیصلہ کرنے والا ہے، وہ کونین کا داتا جو دنیا میں فیصلہ ہی کرنے تو آئے تھے، وہ دنیا میں فیصلہ ہی تو کرنے آئے تھے، نہ جانے کتنے غریبوں کو ستایا جاتا تھا، کتنے مسکینوں کو تڑپایا جاتا تھا، بیواؤں کو رلایا جاتا تھا۔ میرے آقا نے ایسا انصاف کیا، اس قدر انصاف فرمایا کہ بیواؤں کو بھی اس کا حق عطا فرمایا، یتیموں کا بھی اس کا حق عطا فرمایا، مسکینوں کو بھی اس کا حق عطا فرمایا۔ میرا نبی انصاف ور بن کر تشریف لائے تھے۔ حضرت آقا کائنات کی بارگاہ میں حسنین کریمین تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ نانا جان بتا دے کہ کس کی بہتر تحریر ہے، کس کی بہتر تحریر ہے، کس کی تحریر اچھی ہے۔ نانا جان فیصلہ کرنے ہی والے، نانا جان فیصلہ کرتے، حضرت جبریل امی تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ اس کے فیصلہ خود رب نے فرما دیا، اس کی فیصلہ، اس کے لیے فیصلہ حسنین کریمین کا فیصلہ خود رب نے فرمایا ہے۔ ایک سیب لے کر آتے ہیں یہ جنت سے، فرماتے ہیں کہ میرے رب نے اس کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ کیا ہے؟ اسے آسمان پر اچھالا گیا، جب آسمان پر اچھالا فرماتے ہیں کہ اس کا ٹکڑا اگر جس کے بھی یہ سیب جس کی تختی پر گرے وہ بہتر تحریر والے ہوں گے۔ جب اسے اچھالا گیا، وہ اچھلا، اللہ نے اپنی قدرت سے اسے دو ٹکڑوں میں تقسیم فرما دیا، ایک ٹکڑا حسین کے تختی پر، ایک ٹکڑا حسن کی تختی پر، دونوں پر گرے، دونوں کو گرانا گزرا، دونوں خوش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ جس حسن کے دل کو تکلیف پہنچے، حسین کے دل کو تکلیف پہنچے، یہ بھی رب کو گوارا نہیں ہے، تو کل میدان کربلا میں جب حسین گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے ہوں گے، جب اس گردن پہ تلوار چلایا گیا ہوگا جس گردن کو محبوب خدا چوما کرتے تھے، ذرا بتاؤ کہ یہ رب کو کب گوارا ہے؟ اس ایسے لوگوں کو اللہ بخش دے، یہ کب رب کو کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ حسین کو تکلیف ہو، یہ رب کو گوارا نہیں ہے۔ یاد رکھنا جس نے حسین سے محبت کیا رب اسی سے محبت فرماتا ہے، جس نے حسین سے بغاوت کیا، جس نے حسین سے بغض کیا، جس نے حسین سے دشمنی کیا، گویا اس نے رب سے دشمنی کیا ہے، اور رب سے دشمنی کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ یزیدی آنکھیں کھول کر دیکھ لے حسین کریم کین کی عظمت کو، کیا مقام ہے حسین کا، کیا مقام ہے۔ اللہ اکبر ہے۔ یزیدیوں دیکھو امام علی مقام کو، میں ان یزیدیوں نے تو دیکھا تھا، لالچ نے اسے اندھا کر دیا تھا، مگر آج کے یزیدیوں کو کہتا ہوں، ان ملاؤں کو
حسین کی عظمت کو تو دیکھ، حسین کشتی کر رہے ہیں حسن سے، مصطفیٰ فرماتے ہیں حسن تو پکڑ لے حسین کو۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زہرا تعجب میں پڑ جاتی ہے، فرماتے ہیں بابا جان کیا معاملہ ہے، بڑے کو کہہ رہے ہیں چھوٹے کو پکڑنے کے لیے؟ آقا کریم فرماتے ہیں فاطمہ ادھر بھی تو دیکھ، جبرائیل حسین کو کہہ رہے ہیں حسن کو پکڑ لے۔ اللہ اکبر۔ جسے جبرائیل کھلانے کے لیے زمین پر تشریف لائے، کیا مقام ہوگا اس حسین کا، کیا شان ہوگی اس حسین اعظم کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں حسنین کریمین نے دو تختیاں لکھی تھی، اللہ نے فیصلہ فرمایا اور دونوں کو تکلیف ہونے نہ دیا، حسن کو تکلیف ہو یہ بھی گوارا نہ فرمایا، حسین کو تکلیف ہو یہ بھی گوارا نہ فرمایا۔ مسلمانوں یہ کیسی شہادت ہے، یہ کیسی شہادت ہے۔ انسان جب جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے نا تو انداز کیا ہوتا ہے، جاؤں گا یا تو غازی بن کے واپس آؤں گا، لیکن حسین ایک ایسے شہید ہے جسے بچپن سے بتایا جا رہا ہے، ایک ایسے شہید جسے اپنی مقتل کی جگہ بھی پتہ ہے، مقتل گاہ کا بھی پتہ ہے، ایک ایسے شہید جن کے بابا کو بھی پتہ ہے کہ میرا بچہ شہید ہوگا، ایک ایسے شہید جن کے نانا کو بھی پتہ ہے کہ میرا بچہ شہید ہوگا، ایک ایسے شہید ہے جن کی والدہ کو بھی پتہ ہے کہ میرا بچہ شہید ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ کیسے شہید تھے، ایک ایسے شہید جن کے بارے میں اہل بیت اطہار کو پتہ ہے کہ یہ شہید ہوں گے، جن کی مقتل کا پتہ حضرت علی مرتضیٰ کو بھی ہے۔ حسنین کریمین گود میں بیٹھے ہیں، جبرائیل نے فرمایا کہ یہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے، ان میں سے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ ایک کو بلاتا ہے۔ امام کائنات آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ میں فاطمہ کو تکلیف نہیں دے سکتا، میں اکیلے تکلیف برداشت کر سکتا ہوں، اگر ابراہیم کو دوں تو کم مجھے تکلیف ہوگی، زیادہ مجھے تکلیف ہوگی، لیکن اگر حسین کو دے دوں تو مجھے بھی زیادہ تکلیف ہوگی، فاطمہ کو بھی تکلیف ہوگی، علی کو بھی تکلیف ہوگی، حسن کو بھی تکلیف ہوگی، اور یہ گوارا نہیں ہے کہ حسن کی آنکھوں میں آنسو ہو، یہ گوارا نہیں ہے مصطفیٰ جان رحمت کو کہ فاطمہ کی آنکھ میں آنسو ہو۔ فرماتے جبرائیل ابراہیم کو لے جاؤ۔ کچھ دیر کے بعد حضرت ایک روز حضرت جبریل امی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ بیٹا جو آپ کے گود میں کھیل رہا ہے، اس بیٹے کو آپ کی امت میدان کربلا میں شہید کر دے گی، آپ چاہیں تو میں اس مقتل کی مٹی بھی لا کر دے دوں، اس مدفن کی مٹی بھی لا کر دے دوں، جس کی شہادت کے پتہ پہلے ہی ہو۔ مصطفیٰ نے کبھی نہیں، جس کی دعاؤں سے قضائے مبرم بھی بدل جائے، وہ مصطفیٰ کبھی نہیں ٹالتے اس مصیبت کو میرے نواسے سے ٹال دے، کبھی دعا نہیں فرمایا، بلکہ حوصلہ عطا فرمایا، انہیں پرورش عطا، اس قدر اسی طریقے کی پرورش بھی عطا فرمایا، حوصلہ دیا، صبر و استقامت کا جام پلایا۔ مولا مرتضیٰ بھی جانتے ہیں، مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ میدان کرب و بلا میں تشریف فرما تھے، وہاں پر نماز ادا کیا، اور نماز ادا کرنے کے بعد اپنے غلاموں کو بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے بچے کو شہید کیا جائے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے بچوں کو شہید کیا جائے گا، اور نشان بتایا جائے مقتل کی۔ یہ کیسی شہادت ہے۔ حسین اعظم کو جب گرفتار کیا گیا مکے سے کربلا لایا گیا، جب فرات کے قریب پہنچے نا تو امام علی مقام نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، کسی نے کہا کہ اسے کربلا کہتے ہیں، امام علی مقام وہیں رک جاتے ہیں، میرے امام وہیں رک جاتے ہیں،
اور کہتے ہیں یہیں رک جاؤ، یہ کرب و بلا ہے، یہاں میرے گھوڑے باندھے جائیں گے، یہاں ہمیں شہید کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام وہیں رک جاتے ہیں، پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ خوف و وحشت تو دیکھ، امام علی مقام جب وہاں ٹھہرتے ہیں، پڑاؤ ڈالتے ہیں اپنے قافلے کے ساتھ، تو عمر ابن سعد 22,000 لشکر کے ساتھ وہاں آیا، 22,000 لشکر کو جمع کیا۔ دوگنی تیگنی کی بات نہیں ہے، تین گنی چوگنی کی بات نہیں، 100 گنی کی بات نہیں، 1000 گنی سے بھی بہتر، 1000 گنی سے بھی زیادہ تعداد میں لشکر کو جمع کیا۔ خوف و ہراس دیکھو، 82 آدمی ہیں اہل بیت اطہار کے، جن میں بوڑھے بھی ہیں، جن میں بچے بھی ہیں، جن میں بیویاں بھی ہیں، جن میں بیمار بھی ہیں، لیکن خوف کا یہ عالم ہے، ڈر کا یہ عالم ہے کہ 22,000 لشکر کو جمع کیا۔ ابھی بھی ڈر ختم نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ بنی ہاشم ہے، یہ اولاد بنی ہاشم ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ علی کی اولاد ہے۔ 22,000 کیا 22 لاکھ بھی لا دو تو اسے جھکا نہیں سکو گے۔ ڈر اور خوف کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے 22,000 کے لشکر کو تو بھیجا، آخر خوف اور ڈر کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے کہا اسے پیاسا رکھا جائے، اسے بھوکا رکھا جائے۔ انہوں نے فرات پر 500 لشکروں کا پہرا لگا دیا، 500 لشکر کے ذریعے پہرا لگا دیا فرات پر کہ ایک بوند پانی نہ دیا جائے۔ حسین کو اگر پانی مل جائے تو 22,000 کیا 22 لاکھ بھی کم پڑ جائیں گے ان کے لیے۔ اللہ اکبر۔ خوف کا یہ عالم کہ ایک تو 82 کے مقابلے میں 22,000 کو بھیجا، اوپر سے پانی بند کر دیا گیا۔ پھر بھی ڈر کا یہ عالم کہ ابھی پانی بھی بند کرنے سے کام نہیں چلے گا، حسین کو ایسے نہیں جھکا سکتے، چلو کیا کرتے، ان کے بچوں کو بھی کے لیے بھی پانی بند کر دیا جائے۔ اولاد کی محبت اور اس کی پیاس کو دیکھ کر حسین شاید جھک جائے، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ حسین پرورش پائے ہیں مصطفیٰ کی گود میں۔ حسین کو اپنے کاندھے پر بیٹھا کر مصطفیٰ نے ٹریننگ دیا ہے۔ مظہر جمال مصطفیٰ تھے حسین، مظہر کمال مصطفیٰ تھے حسین، وراثت میں ملی تھی حسین کو، صبر و استقامت وراثت میں ملی تھی حسین کو۔ میرے امام کو پر پانی بند کیا گیا، سالم کو پتہ ہی نہیں تھا حسین پانی کے لیے پیاسے نہیں تھے، پانی خود حسلب حسین کے پیاسے تھے۔ اگر چاہتے تو حسین اپنے قدموں میں بلا لیتے پانی کو، پانی بند کر دیا گیا۔ انہیں بار بار ان کے خیمے میں جا کر ان سے گفتگو بھی کیا۔ عمر ابن سعد نے جھکنے کا پیغام بھی دیا کہ آپ جھک جائیں، آپ جھک جائیں، بیعت کر لے۔ حسین اعظم کو ہمیں بچانا تھا، حسین اعظم نے ہمیں بچانا تھا، امام علی مقام نے یہ اسلام کو بچانا تھا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وہ تو کربلا کا واقعہ تھا جو کہ اس کے بعد اسلام زندہ ہوا۔ آج بھی واقعات کربلا اگر بیان کیا جائے، آج بھی واقعات کربلا اگر سنا جائے تو انسان کے اندر جو ایمان مر چکا ہے وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے واقعات کربلا کے ذریعے۔ قتل حسین کی وہ فیضان ہے جو انسان کے مردہ دل کو زندہ کر دے، انسان کے مرے ہوئے ایمان کو زندہ کر دے، اندھ ظلمت اور گمراہی کے غبار کو سینے سے نکال دیتا ہے واقعات کربلا۔ یقین جانو امام علی مقام، میں 10ویں محرم نبی عاشورہ کی رات میں امام علی مقام نے اپنے لوگوں کو جمع کیا، خطاب فرمایا، یہ یزید ہمارے خون کے پیاسے ہیں۔ خطاب فرمایا اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ ساتھ میں بیمار بھی ہے،
ساتھ میں بیویاں بھی ہیں، ساتھ میں بچے بھی ہیں، پھر بھی میرے امام فرماتے ہیں کہ تم اے میرے غلاموں، آپ نے یہاں تک ساتھ دیا، شکریہ ادا کرتا ہوں، اگر یہ لوگ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ چلے جائیں۔ لیکن حضرت برادران عباس اور برادران عقیل نے یک بیک یک زبان ہو کر کہا، اے میرے امام، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ یہ کیسی شہادت تھی انمول۔ ارے بھائی، آپ نے بے شمار شہادتیں دیکھی ہوں، پڑھی ہوں گی، سنے ہوں گے، بہت ظلم و ستم کی کہانیاں پڑھے ہوں گے آپ، لیکن یہ جو ظلم و ستم اور تشدد اور صبر و استقامت کی کہانی ہے، یہ کسی اور جگہ نہیں ملتی۔ رات بھر عبادت و ریاضت میں میرے امام گزارتے ہیں، تقریر فرماتے ہیں، نصیحتیں فرماتے ہیں، لوگوں کو اجازت بھی دیتے ہیں جو ساتھ میں رہتے ہیں، برادران عباس اور برادران عقیل کو، حضرت مسلم بن عقیل کے بھائیوں کو، حضرت عباس کے بھائیوں کو، حضرت عباس کو، لیکن کوئی بھی امام کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ غازی عباس امام پاک کے قدموں میں اپنی جان دینے کے لیے وفاداری کی جو کہانی ہے نا، وہ عباس سے سیکھو۔ شب عاشور جو آج کی رات ہے، یہ وہ رات تھی جو قیامت کی رات تھی، یہ قیامت کی رات تھی، یہی رات ہے جب صغرا کی خط آیا، یہی وہ رات ہے جس رات کو آخر جی بھر کے عبادت کرنے کا موقع تھا اہل بیت کے پاس۔ اہل بیت اطہار نے رات بھر عبادت فرمایا، پھر صبح کو وہ خونی منظر جس میں اصحاب حسین، حضرت مسلم بن اوسجا، حضرت حر کی پہلی شہادت ہوئی، حضرت مسلم بن اوسجا، حضرت وہب، بے شمار لوگ شہید ہوئے، بالآخر اولاد حسین، اولاد علی میدان کارزار میں ایک ایک کر جام شہادت نوش فرمایا۔ مسلمانوں، یہ شہادت کیسی تھی؟ کیوں اتنی بڑی شہادت، اتنا بڑا معرکہ، اتنا بڑا واقعہ کیسے پیش آ گیا؟ وہ اس لیے کہ ہمیں احکام قرآن پر چلنے کے لیے امام علی مقام نے اپنی شہادتیں پیش فرمایا، ہمیں حرام سے بچانے کے لیے۔ خیمہ یزیدیوں کے لشکر میں ادھر بھی اذانیں ہوتی تھی، ادھر بھی نماز پڑھی جاتی تھی، ادھر بھی حج کرنے والے تھے، ادھر بھی زکوٰۃ دینے والا تھا، لیکن وہ لوگ، یزید فاسق و فاجر تھا، ان لوگوں کو یزید جو میدان کرب و بلا میں تھے، وہ لالچ اور ثروت کی، دولت کے لیے اندھے ہو گئے تھے۔ میرے امام کی عظمتوں کو وہ جانتا تھا، لیکن بغض امام نے اس قدر غافل کر دیا اسے کہ اللہ کو یہ گوارا نہیں جو اہل بیت اطہار کا باغی ہو اور اسے توبہ بھی نصیب ہو۔ اللہ نے مہر لگا دیا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، مہر لگا دیا۔ اور یہی تک نہیں ہے، میرے امام نے آخری خطبے میں میدان کارزار میں جب بچہ بھی شہید ہو گیا، بھتیجا بھی شہید ہو گیا، اپنی اولاد کو بھی شہید ہوتے دیکھا، علی اکبر بھی شہید ہو گئے، علی اصغر بھی شہید ہو گئے، قاسم بھی شہید ہو گئے، عباس بھی شہید ہو گئے۔ میرے امام نے آخری خطبے میں فرمایا تھا، جانتے ہو مجھے میں کون ہوں؟ جانتے ہو مجھے میں کون ہوں؟ اپنی پہچان عبادتوں سے نہیں کرایا کہ میں نمازی ہوں، میں روزہ دار ہوں، میں حاجی ہوں، میں نہیں۔ اگر یہ کہتے تو ہو سکتا تھا سامنے والا کہتا کہ میں بھی تو نمازی ہوں، میں بھی تو روزہ دار ہوں، میں بھی حاجی ہوں،
لیکن میرے امام نے بار بار فرمایا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں نبی کا نواسا ہوں۔ بار بار اپنی پہچان اپنے نسبت سے کرا رہے تھے۔ نسبت، نسب یہ اس قدر اہم ہے کہ مقام مرتبے کے حق و باطل میں فرق یہی چیزیں کر دیتی ہے۔ نسبت بڑی اہم چیز ہے مسلمانوں، نسبت بڑی اہم چیز ہے۔ حق و باطل میں فرق یہ نسبت کرتی ہے۔ عبادت و ریاضت حق و باطل میں فرق نہیں کرتی۔ آپ سوچیں گے ہم نماز سے عبادت اور حق و باطل میں فرق کر لے تو نماز پڑھنے والے تو قادیانی بھی ہیں، نماز پڑھنے والے تو خارجی بھی ہیں، رافضی بھی ہیں، ہم کیسے حق و باطل میں فرق کر لیں؟ تو آؤ ہم حسین سے ہی کیوں نہیں سیکھ لیتے ہیں کہ حق اور باطل میں ہم فرق کیسے کرتے ہیں۔ میرے امام نے اپنی پہچان اپنی نسبت سے کرایا، میں علی کا بیٹا ہوں۔ کیا مطلب؟ اگر وہ کہہ بھی دیتا کہ میں نمازی ہوں تو امام فرما سکتے تھے تم نماز تو لا سکتے ہو، تم روزہ تو لا سکتے ہو، تم حج تو لا سکتے ہو، تم زکوٰۃ تو لا سکتے ہو۔ یہ کہنا کہ میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا جگر کا ٹکڑا ہوں، میں نبی کا نواسا ہوں، اے لوگو تم نماز تو لا سکتے ہو، تم روزہ تو لا سکتے ہو، تم حج تو لا سکتے ہو، تم زکوٰۃ دینے والا تو لا سکتے ہو، لیکن علی جیسا باپ لا کر دکھاؤ، تم فاطمہ جیسی ماں لا کر دکھاؤ، نبی جیسا نانا لا کر دکھاؤ، تم یہ نہیں لا سکتے ہو۔ نسبتیں حق اور باطل میں فرق پیدا کر دیتی ہے۔ اس قدر اتنا جاننے کے باوجود ہوئے وہ لوٹ کر نہ آیا، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کے سینے پر مہر لگا دیا تھا، اس کے قوت سماعت پر مہر لگا دیا، قوت بصارت پر مہر لگا دیا، اس کے سینے پہ مہر لگا دیا تھا۔ وہ نہ کچھ سمجھ سکتا، نہ کچھ دیکھ سکتا تھا، حق دیکھنے سے عاجز تھا، وہ حق دیکھنے سے عاجز تھا، وہ حق بولنے سے عاجز تھا، حق سوچنے سے عاجز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری طرح سے مہر لگا دیا۔ یقین جانو میرے امام نے پیغام دے دیا کہ اپنی پہچان نسبتوں کی وجہ سے کراؤ۔ آج بھی ہم اپنی پہچان نسبت سے، یہیں سے ہمیں پتہ چل گیا ہم خود کو بریلوی کیوں کہتے ہیں، ہم خود کو قادری کیوں کہتے ہیں، ہم خود کو برکاتی کیوں کہتے ہیں، ہم خود کو رضوی کیوں کہتے ہیں، ہم خود کو چشتی کیوں کہتے ہیں، ہم خود کو نقش بندی کیوں کہتے ہیں، ہم خود کو سروردی کیوں کہتے ہیں، ہم اپنی پہچان نسبتوں سے کیوں کراتے ہیں؟ کیونکہ میرے حسین نے کربلا کے میدان میں آخری خطبے میں اپنی پہچان لوگوں کو جب مخاطب کیا تو اپنی نسبت کو بتا کر کروایا تھا، اپنی نسبت کو بتایا تھا۔ یقیناً وہی بتا دیا کہ حق و باطل میں فرق نسبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اے دنیا والو، تم کہتے ہو حق پر ہے، یہودی بھی کہتے ہیں، یہ وہابی بھی کہتا ہے حق پر ہے، خارجی بھی کہتا ہے ہم حق پر ہیں، ناسبی بھی کہتا ہے ہم حق پر ہیں۔ وہ بھی قرآن تو لا کر دکھاتا ہے، وہ بھی روزہ لا کے دکھاتا ہے، وہ بھی حج لا کر دکھاتا ہے، وہ بھی زکوٰۃ لا کر دکھاتا ہے، سب کہتا ہے ہم حق ہے، وہ بھی قرآن دکھا رہا ہے، وہ بھی حدیث دیکھا ہے۔ لیکن دنیا کے تمام فرقوں کو کہتا ہوں کہ ہم اپنی پہچان نماز سے نہیں کراتے، ہم اپنی پہچان، یقیناً نماز افضل ترین عبادت ہے، نماز فرض ہے، ہم نماز چھوڑتے بھی نہیں ہیں، ہم روزہ فرض ہے، ہم اسے چھوڑتے بھی نہیں ہیں، یقیناً ہم اپنی حج زکوٰۃ ان تمام چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن ہم چھوڑتے نہیں ہیں لیکن اپنی پہچان بھی ان سے نہیں کراتے ہیں۔ ہم اپنی پہچان اپنی نسبت سے کراتے ہیں کہ میرے حسین نے اپنی نسبت سے پہچان کرایا ہے کہ تم نماز تو لا سکتے ہو، تم عبادت و ریاضت سے لا سکتے ہو، تم قرآن تو لا سکتے ہو، لیکن لا سکو تو غوث اعظم جیسا پیر لا کر دکھاؤ، تم لا سکو تو خواجہ غریب نواز جیسی مقدس ہستی کو لا کر دکھاؤ۔ دنیا کے اس روئے زمین پر واحد اہل سنت والجماعت کے کوئی دوسری قوم نہیں ہے جس کے پاس غوث اعظم ہو، جس کے پاس خواجہ اعظم جیسا ہو، کسی کے پاس اللہ کے ولی ہو۔ اب اپنی پہچان اللہ کے ولیوں کے نام سے کراتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں حق و باطل میں فرق کر دیتی ہے۔ حسین نے میدان کارزار میں حق و باطل میں فرق کر دیا اپنی پہچان بتا کر۔ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، اے میرے بچوں کے قاتلو، آج بھی دامن فاطمہ سے وابستہ ہو جاؤ، یقین جانو میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں تیری مغفرت کراؤں گا۔ آخری خطبے میں میرے حسین نے لوگوں کو مخاطب کر کر اپنی نسبتوں سے مخاطب کیا، فضائل اہل بیت بیان فرمایا، لیکن کیسے مانتا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے مہر لگا دیا تھا۔ وہ گھڑی آ گئی جب امام باپاک میدان کارزار کی طرف چل پڑے۔
میدان کارزار میں بچپن سے جس وقت کا انتظار فرما رہے تھے وہ وقت قریب آ گیا تھا۔ جس مقصد کے ساتھ سیدہ فاطمہ نے ان کو پالا اس مقصد کو پورا کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ جس مقصد کے ساتھ مولا علی مرتضیٰ نے حلال کا لقمہ محنت کر کر امام علی مقام کے منہ میں ڈالا تھا وہ بابا کا حق ادا کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ جس مقصد کے ساتھ نانا نے انہیں پالا تھا، جس مقصد کے ساتھ نانا نے اپنی سیادت کو وراثت میں عطا فرمایا تھا، اس مقصد کا پورا کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ میرے حسین چھل پڑے میدان کربلا کی طرف۔ سورج بھی بڑا اپنے پورے آب و تاب میں چمک رہا ہے، زمین بھی گرم ہے، فرات چمک رہا ہے، سامنے پانی ہے لیکن پانی ایک قطرہ منہ میں 3 دن سے نہیں گیا ہے۔ 60 سال کا حسین 59 سال کا حسین اپنے بوڑھے پیٹھ پر اپنے جوان بیٹوں کا لاشا اٹھا کر میدان کربلا تک لا چکے تھے، خیمہ حسین تک لا چکے تھے۔ جوان بھتیجے کا لاشا اٹھا چکے تھے، اپنے ہاتھوں میں اپنے بچے کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ علی اکبر کی جوانی کو لٹتے ہوئے حسین نے دیکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ راوی کہتے ہیں نا کہ امام علی مقام جب علی اکبر کے لاشا کو لینے کر گئے تھے اور جس میں علی اکبر کو لے کر جب خیمہ حسین میں آئے نا تو سکینہ فرماتی ہے پھوپھی جان بابا بوڑھے ہو گئے، کیونکہ جب جا رہے تھے نا تو بال کالا تھا، داڑھی کالی تھی۔ اپنے جوان بیٹے کے جسم اقدس کو جب واپس خیمہ حسین میں لے کر تشریف لا رہے تھے تو سر کا بال بھی سفید ہو چکا تھا، داڑھی بھی سفید ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام اپنے جوان بیٹوں کو اپنے اہل بیت کے شہزادوں کی لاش کو، شہیدوں کی لاش کو اٹھا کر خیمہ حسین تک لائے تھے۔ اب تنہا حسین ہے، اب تنہا حسین ہے۔ خیمے میں بیویاں رو رہی ہے، بہن رو رہی ہے، اپنے بھائی کی شہادت کا منظر ملاحظہ فرما رہی ہے۔ میرے امام میدان کرب و بلا میں شہادت کا جوڑا پہن کر چل پڑے۔ جب گھوڑے کو لگام لگایا اور آگے بڑھنے کو کہا تو گھوڑا آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے حسین نے گھوڑے کی طرف دیکھا، کہا آج تم بھی میرے ساتھ چھوڑ رہے ہو؟ گھوڑے نے سر ہلاتے ہوئے کہا میرے امام میں جانور ضرور ہوں لیکن یزیدی نہیں ہوں، میں جانور ضرور ہوں لیکن میں یزیدی نہیں ہوں، میں وفادار اہل بیت ہوں، میں محب اہل بیت ہوں۔ میں کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں جبکہ سکینہ بی بی قدموں کو پکڑی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے گھوڑے تو مت جا، تو نے میرے بھائی کو لے گیا واپس نہیں لایا، تو نے قاسم کو لے گیا واپس نہیں لایا، تم نے میرے چچا عباس علم بردار کو لے گیا واپس نہیں آیا، تو نے برادران عقیل کو لے گیا واپس نہیں لایا، تو نے برادران عباس کو لے گئے واپس نہیں آیا، تو نے جسے بھی لے گئے آئے وہ واپس نہیں آیا ہے۔ یہ گھوڑے میرے بابا کو نہیں لے جا، اگر تم بابا کو لے جاؤ گے تو کس کے سینے پر سوؤں گی؟ میں اندھیرے سے ڈر جاتی ہوں، کون ہمیں لوریاں سنائیں گے؟ میرے بابا کو نہ لے جا۔ رو رہے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت سبیت پر تشریف لاتے ہیں، اپنی بیٹی کو گود میں اٹھاتے ہیں، فرماتے بیٹی تو کیا نہیں چاہتی کہ نانا کے دین کو بچایا جائے؟ بیٹی اللہ نے مقدر میں ہی یہی لکھ دیا ہے، کیا تو نہیں چاہتے تیرا بابا رب کے امتحان میں کامیاب ہو؟ حضرت سکینہ کو زینب کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر چل پڑتے امام علی مقام میدان کارزار کی طرف، خطبہ فرماتے ہیں، اپنے نسبتوں کا اہل بیت اطہار کے فضائل بیان فرماتے ہیں۔
لیکن ظالم کو کیا سمجھ آتی؟ اگر اتنی ہی سمجھ ہوتی تو تلواریں نہیں تانتا، تلواریں امام علی مقام کے لیے میاں سے باہر نہیں نکالتا۔ انہیں تو لالچ نے اندھا کر دیا نا۔ اے مسلمانوں، یہ لالچ کتنی بری چیز ہے، جس نے حسین کا باغی بنا دیا، اس نے اہل بیت کا باغی بنا دیا۔ اے لوگو، اس لالچ کو نکالو، کیونکہ تمہارے ایمان کو یہ لالچ ایک ایسی چیز ہے جو تمہارے ایمان کو کھا جاتی ہے، تمہارے ایمان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے یہ لالچ۔ اے مسلمانوں، اس لالچ کو اپنے سینے سے نکالو، کیونکہ یہ لالچ ایسی خبیث چیز ہے جس نے یزید اور یزیدیوں کو امام علی مقام کو شہید کرنے پر قائم کر دیا، انہیں قائل کر دیا، انہیں کھڑا کر دیا سامنے، امام علی مقام کے سامنے۔ اس لالچ کو سینے سے نکالو۔ میرے امام نے تلواریں کھڑی کیا، خطبہ فرمایا، فضائل اہل بیت بیان فرمایا، آقا علیہ السلام کی شان بیان فرمایا، لوگوں کو کہا حل من مبارزین، ہے جو کوئی میری مدد کرے۔ یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین کہتے اب بھی اگر تم میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو مت رنگو، اگر تم مجھے میرا خون بہا دیا تو یقین جانو کل تو جہنم جانے سے کوئی نہیں روک سکتا تجھے۔ اگر آج بھی بخشش کا جام پینا چاہتے ہو، آج بھی بچ جانا چاہتے ہو، آقا کی شفاعت کے امید رکھنے والوں، اگر چاہتے ہو کہ مصطفیٰ کی شفاعت سے محروم نہ ہو تو آ جاؤ، ابھی بھی توبہ کر لو جس طرح حور نے توبہ کیا تھا۔ لیکن کب آتا؟ کوئی آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ امام علی مقام نے اپنا تلوار لہرایا، پھر کیا تھا؟ شیر خدا کے شیر نے ایسا جلوہ بکھیرا کہ تمام یزیدی اس طرح کٹ رہے تھے جیسے لگ رہا تھا کہ بنیے کی دکان پر گاجر اور مولی کٹ رہا ہو۔ یزیدیوں کا سر میدان کرب و بلا میں کٹ کٹ کر سبزیوں کی طرح گر رہا تھا۔ میمنہ کی طرف بڑھتے تو میمنہ نیست و نابود ہو جاتا، میسرہ کی طرف بڑھتے تو میسرہ نیست و نابود ہو جاتا۔ امام علی کا شیر میدان کارزار میں اپنی تلوار چلا رہے تھے، ایسا لگتا تھا کہ اس زمانے کا تمام آسمان سے ساری بجلیاں اتر کر حضرت الفقار حیدری میں سما گئی ہو۔ امام علی مقام تلوار چلا رہے تھے، یزیدی کٹ رہے تھے، یزیدی کٹ رہے تھے۔ سارے تماشا ور جو یزیدیوں کے ساتھ تھے پریشان، یہ ایک شیر ہے، یہ ایک شیر ہے حیدر کرار کا بیٹا ہے جو تمام یزیدیوں کو کاٹ رہا ہے، کٹتا جا رہا تھا۔ لیکن جو اللہ کی جو مشیت میں ہے، جو اللہ نے لکھا ہے وہ تو ہونا ہی تھا۔ جس چیز کی بشارت مصطفیٰ نے دیا، جس چیز کی بشارت مصطفیٰ کو، جس چیز کے بارے میں حضرت جبرائیل نے مصطفیٰ کو بتایا، جس جگہ کی نشاندہی جبریل حضرت مولا علی نے کیا تھا، جس کی جانکاری حضرت سیدہ زہرا نے دیا تھا، وہ وقت آ چکا تھا۔ میرے امام کو تیروں سے چھلنی کر دیا گیا، تلواریں اتنی چلی تھی کہ پورا جسم زخمی ہے۔ آقا امام علی مقام گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں، وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ گر جاتے ہیں، میں یہ ورڈ استعمال نہیں کر سکتا۔ میں اپنے امام کے لیے، میرے امام نے بچ کر تمام باطل فرقوں کو گرا دیا ہے۔ زمین پر آ کر میرے امام نے گھوڑے سے زمین پر آ کر تمام باطل فرقوں کو، یزیدیت کو گرا دیا ہے۔ میرے حسین گرے نہیں، زمین پر تشریف لاتے ہیں، زمین پر تشریف لاتے ہیں اور سجدے میں جاتے ہیں، سجدے میں عبادت خدا بندی کو بجا لاتے ہیں، اس آیت کی تفسیر بن جاتے ہیں جس میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ سے مدد مانگو۔ امام حسین نے اپنی زندگی کی شروعات نماز سے کیا، پھر آخر خاتمہ زندگی کی شروعات صبر سے کیا تھا۔ امام علی مقام نے صبر و استقامت سے اپنی زندگی کی شروعات کیا، پھر خاتمہ سجدے پر کیا، اور یہ وہ سجدہ تھا جو زمانے کے تمام مؤمنین کی سجدوں کی حفاظت اس حسین کی ایک سجدے نے کیا ہے۔ حسین کے ایک سجدے نے تمام سجدوں کی حفاظت فرما لیا۔ سجدے میں حسین جاتے ہیں، ظالم کی تلوار نیزہ اٹھاتا ہے، کہتا یہی موقع ہے، اس شیر کے سر کو تن سے الگ کر دو۔ یہ امام علی مقام کے اٹھیں گے تو پھر ماریں گے۔ امام علی مقام سجدے میں ہے، نیزہ مارا، وہ گلا کٹا جس گلے سے علی کا دیا ہوا لقمہ گزرا تھا، وہ گلا کٹا جس گلے کو مصطفیٰ بار بار چوما کرتے تھے، گلا کٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام نے
یہ شہادت دے کر تمام دنیا کے مسلمانوں پر اور اسلام پر ایک احسان کر گیا کہ تا قیامت تک آج لوگ کہتے ہیں اسلام خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے، کہیں مٹ نہ جائے، اسلام مٹ رہا ہے۔ اے ظالموں، اسلام خطرے میں نہیں، اے مسلمانوں تم خطرے میں ہو۔ جس اسلام کو میرے امام نے اپنے خون سے سینچا ہے، اپنی اولاد کے خون سے سینچا ہے، وہ اسلام نہیں تو خطرے میں آ سکتا ہے، نہ وہ کبھی مٹ سکتا ہے، کیونکہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ میرے امام نے اپنی شہادت پیش کیا۔ پھر کیا تھا؟ شہادت امام حسین نے اس دنیا میں ایک عظیم سما برپا کر دیا۔ یزیدیت مٹ گئی، دین زندہ ہو گیا، ہر طرف حسین کا نام گونجنے لگا۔ لیکن ظلم و تشدد کے پہاڑ اب بھی نہیں ختم ہوئے۔ یزیدیوں نے اس کے بعد بھی بے شمار ظلم کیا۔ انشاءاللہ العزیز دوسری نشست میں ہم اس کے بعد سے میدان کرب و بلا کے بعد کی جو واقعات ہے بیان کروں گا۔ اب اگر اس سے زیادہ بیان کیا تو پھر رونا آ جائے گا، اور لوگوں کے سامنے رونے سے بہتر میں تنہائی میں رونا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ میرے امام کے لیے چند آنسو خراج عقیدت ہے، میرے امام قبول فرمائے۔ لیکن یہ شہادت یہ ہمیں بچانے کے لیے تھا، حرام کاری سے بچانے کے لیے، سود خوری سے بچانے کے لیے، شراب سے بچانے کے لیے، زنا سے بچانے کے لیے۔ اے لوگوں، جب بھی آپ کسی گناہ کی طرف قدم رکھنا تو یہ سوچ لینا یہ تمام جو ہم کام کر رہے ہیں فسق و فجور، ان سے بچانے کے لیے میرے امام نے شہادت پیش کیا ہے۔ ہاتھ میں شراب لے کر، جب ہاتھ میں شراب لینا نا تو ایک بار ضرور سوچ لینا کہ ہمارے گلے میں پٹا کس کا ہے، ہمارے گلے میں کس کے غلامی کا پٹا ہے۔ اور یہ بات ہمیں کہنے میں بالکل شرم نہیں ہے یا ڈر نہیں ہے۔ جو لوگ شراب پیتے ہیں وہ کھلے عام میرے امام کو تکلیف دیتے ہیں۔ وہ اعلان کرتا ہے کہ میں لشکر یزید ہوں، میرے اندر یزید کی صفت ہے۔ ڈر محسوس نہیں کرتا ان لوگوں کو جو لوگ شراب اور زناکاری میں چور رہتے ہیں، بے حیائی رہتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ غلام امام علی مقام کے غلاموں کے فہرست میں تمہارا نام لکھا جائے تو شراب سے توبہ کر لو، زناکاری سے توبہ کر لو، حرام کاری سے توبہ کر لو، کیونکہ ان تمام چیزوں سے بچانے کے لیے میرے امام نے اپنی شہادت پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ۔ آخری نشست میں میدان کرب و بلا کے امام حسین کی شہادت کے بعد کے جو واقعات ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ چھوٹی سی نشست کو قبول فرمائے، اور اس کے صدقے میں ہماری اور آپ کی اور جو لوگ بھی یہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں اور جو لوگ بھی سنیں گے ان سب کی امام علی مقام کے صدقے میں مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔